رد عمل کے بغیر۔ ایک ہندی کہاوت ہے، چوٹ سہے جو شبد کی وائے گرو میں داس، یعنی جو شخص لفظ کی چوٹ سہ سکے وہ اس قابل ہے کہ اس کو پیشوائی کا درجہ دیا جائے اور دوسرے لوگ اس کے خادم بن کر رہیں۔ لفظ کو سن کر بظاہر نہ کسی کا خون بہتا ہے اور نہ کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹتا ہے، مگر لفظ کی چوٹ کو برداشت کرنا بلا شبہ کسی آدمی کے لیے مشکل ترین کام ہے۔ لفظ کی چوٹ وہی شخص برداشت کر سکتا ہے جس کے اندر گہرائی ہو، جو ظاہری سطح سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھ سکے۔ مسٹر کرشنا مورتی عمر 90 سال ہندوستان کے مشہور مفکر ہیں۔ وہ نہایت عمدہ انگریزی بولتے ہیں، چنانچہ ان کی تقریروں میں انگریزی داں طبقہ ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوتا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ مغربی ملکوں میں بھی ان کی تقریریں دلچسپی سے سنی جاتی ہیں۔ تاہم کرشنا مورتی کو یہ شکایت ہے کہ کوئی ان کے خیالات کو عملی طور پر نہیں اپناتا۔ مدراس کی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ 50 سال سے میں دنیا بھر میں سفر کر کے اپنے خیالات پیش کر رہا ہوں، مگر لوگوں کے اندر کوئی عملی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ کیا آپ لوگ اپنے آپ کو بدل لیں گے؟ انہوں نے مجمع سے سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیا، آپ لوگ میری باتیں سن کر واپس چلے جائیں گے اور بدستور ویسا ہی کرتے رہیں گے جیسا اب تک کر رہے تھے۔ یہ سن کر مجمع سے ایک شخص اٹھا اور سخت غصے میں کہا، ہر سال آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے، پھر کس لیے آپ ہم کو اپنی بات سناتے رہتے ہیں؟ اس کے جواب میں مسٹر کرشنا مورتی نے نہایت نرمی کے ساتھ کہا، سر، ہیو یو ایور آسکڈ اے روز وائی ڈز اٹ بلوم؟ جناب، کیا آپ نے کبھی گلاب سے پوچھا ہے کہ وہ کیوں کھلتا ہے؟ ہندوستان ٹائمز، 24 فروری 1984۔ تنقیدی بات سن کر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بپھر اٹھتا ہے، مگر ایسے موقع پر بپھرنا خود اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ اگر آپ مخاطب کی تنقید سن کر غصہ ہو جائیں تو آپ صرف تند و تیز الفاظ بولیں گے، لیکن اگر ایسے موقع پر آپ اپنے جذبات کو سنبھال لیں تو آپ ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو دل میں اتر جائے اور مخاطب کو خاموش کر دے۔